السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ مسلم لیگ نون کو اقتدار سنبھالے ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہے، لیکن سیاسی اور معاشی چیلنجز سے بھرپور 5 سالہ دور حکومت کا یہ سفر ایڈونچر سے بھرپور دکھائی دے رہا ہے۔ شہباز شریف حکومت کے لیے چیلنجز سیاسی اور معاشی استحکام لانا ہے۔ ایک طرف آئی ایم ایف سے لانگ ٹرم معاہدے کے لیے معاملات طے پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف کابینہ اراکین کے ہمراہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں، جہاں پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے گزشتہ روز ملاقات کی، جس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیہ کے مطابق دونوں سربراہان کی ملاقات میں پاکستان میں $5 ارب مالیت کے سعودی سرمایہ کاری پیکج کا پہلا مرحلہ جلد مکمل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا، اور ساتھ ہی دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر بھی بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر سعودی ولی عہد نے پاکستان کا جلد دورہ کرنے کی دعوت بھی قبول کی۔ وزیراعظم کے دورے سعودی عرب پر وفد میں شامل وزیر دفاع خواجہ آصف سے آج کے پروگرام میں تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن کچھ سیاسی معاملات کی بات کریں۔ مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان کی گزشتہ دنوں جیل میں کی گئی گفتگو اس وقت موضوع بحث ہے۔ حالیہ دنوں میں تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے مبینہ ڈیل کی قیاس آرائیاں بھی زبان زدام ہیں، اور ان قیاس آرائیوں نے زور تب پکڑا جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کابینہ سمیت ان کے ارکان کو کور کمانڈر پشاور نے ایک افطار ڈنر پر مدعو کیا، لیکن عمران خان کی حالیہ گفتگو میں سرونگ افسران پر براہ راست الزامات لگانے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات ہو بھی رہے ہیں یا یہ محض افواہیں ہیں جنہیں اڑایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سینئر صحافیوں نے پی ٹی آئی سے ڈیل یا مذاکرات کی قیاس آرائیوں کو مکمل رد کرتے ہوئے رپورٹ یہ کیا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ ان معاملات پر مزید بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف نے، جو اس وقت بھی موجود ہیں۔ خواجہ آصف صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایک تو وزیراعظم شہباز شریف اور آپ کے وفد کی محمد بن سلمان سے ملاقات کیسی رہی؟ کن امور پر بات ہوئی؟ کیا پاکستانی معیشت کو سنبھالا دینے میں کتنی وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور خصوصاً یہ جب کہا گیا کہ سعودی عرب اربوں ڈالرز کی جو ہے وہ سرمایہ کاری کرے گا۔ کل بڑی اچھی ملاقات رہی پرائم منسٹر کی۔ پہلے تو کچھ اور بھی گیسٹ تھے، اس کے بعد کھانا ہوا جی، اس کے بعد پھر ایکسکلوسیولی ہماری ڈیلیگیشن کو ملے۔ کوئی ملاقات 30-35 منٹ جاری رہی، پھر اس کے بعد جو ہے 1 on 1 جو ہے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کراؤن پرنس کی ملاقات رہی، اور وہ بھی اچھی رہی۔ اس کا فالو اپ بھی کیا گیا، اور الحمدللہ جو ہے ہم نے ان سے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ وغیرہ قطعی طور پہ نہیں کی، جس طرح ماضی میں ہوتی رہی ہے۔ ہم نے ان کو مینلی یہ پیچ کیا کہ اچھی انویسٹمنٹ کی ڈیسٹینیشن ہے پاکستان، اور بہت سے شعبے ایسے ہیں جس میں ہمارے بھائی جو سعودی عربیہ میں اور دوسرے عرب کنٹریز میں جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں۔ بڑا اچھا رسپانس رہا ہے۔ ڈیٹیلز جو ہے وہ طے ہو رہی ہیں، اگلے 15-20 دن مہینے میں جو آہستہ آہستہ ڈیٹیلز طے ہو جائیں گی۔ تو خواجہ صاحب، کیا محمد بن سلمان کے ممکنہ دورہ پاکستان پر بات ہوئی؟ باقاعدہ انہوں نے وزیراعظم نے دعوت دی، کب تک وہ اگر انہوں نے ایکسیپٹ کیا تو آپ کے خیال میں وہ آئیں گے؟ جہاں تک کراؤن پرنس کے دورے کا تعلق ہے، وہ بھی کل پھر ہم نے اعادہ کیا انویٹیشن کا، اچھا، اور وہ بھی جو ہے نا انشاءاللہ تعالی اس کا بھی کوئی اسکیڈول طے ہو جائے گا۔ پرائم منسٹر کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے فورم کے اوپر، جو ورلڈ اکنامک فورم کا انہوں نے اس ماہ کے آخر میں رکھا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر کو وہاں پہ انہوں نے انوائٹ کیا ہے، تو ہو سکتا ہے اگلے 2-3 ہفتوں میں یا بائی دا اینڈ آف دس منتھ جو ہے کوئی اس کا بھی جو ہے نا وہ فائنلائز ہو جائے گا۔ لیکن جس طرح کا رسپانس ہمیں مل رہا ہے، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ دورہ بھی ہوگا، اور اس دورے کے نتائج بھی جو ہے پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوں گے۔ اور یہ جو SIFC والا ہم نے ان کو ارینجمنٹ بھی بتائی ہے کہ 1 ونڈو کے اوپر جو ہے آپ ایگریکلچر سیکٹر میں، مائننگ میں،
آئی ٹی میں، ان سارے سیکٹرز میں، پاور سیکٹر میں جس میں سولر جو ہے اور دوسرے ہائیڈل جو ہے اس کے اندر ہم نے ان سے بات کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی دورے کی جو ہے وہ بھی جلد جو ہے کچھ ڈیٹ جو ہے طے ہو جائے گی. میں اس وقت پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کون سی ڈیٹ ہوگی. خیر صاحب، نواز شریف صاحب رمضان کے آخری عرصے میں تقریباً ہر سال سعودی عرب جاتے ہیں. اس دفعہ وہ نہیں گئے اور چہ میں گوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید وہ ناراض ہیں 2024 کے نتائج کو لے کر کہ جی وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت انہیں باہر رکھا گیا. جہاں تک آپ نے پوچھا ہے میاں صاحب کا، میاں صاحب کچھ جو ہے وہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ آخری عشرے میں وہ ہمیشہ یہاں پہ آتے ہیں. جی، لیکن ہمارا دورے میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ گورنمنٹ سے وابستہ تھے. گو دورہ پرائیویٹ تھا، اس کا اخراجات بھی جو ہے پرائیویٹلی اٹھائے گئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے، میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ میاں صاحب اگر آتے تو علیحدہ آتے. تو انہوں نے آتے رہتے ہیں یہاں پہ، ان کا بیٹے کا کاروبار بھی ہے یہاں پہ، ان کا بھی ان کی رہائش بھی ہے یہاں پہ. تو یہ اس کو اسپیکولیٹ کرنا کہ وہ کیوں نہیں آئے، وہ ناراض ہیں، قطعی طور پہ ناراض نہیں ہیں. انہی کی سرپرستی میں وزیر اعظم بھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی جو ہے سارا کام کر رہے ہیں، اور وہی ہماری شناخت ہے، وہی قائد ہے. تو اس لیے کوئی ناراضگی والی اسپیکولیشن جو ہے نا، میرا خیال ہے میڈیا کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اگر نہ بھی ہو خبر تو بنا لیتے ہیں. میڈیا میں ساری دنیا میں اسی طرح ہی کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کا جو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ غیر مناسب ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بالکل ذاتی طور پہ اپنے ذاتی علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، گزشتہ دنوں عمران خان صاحب نے جیل میں گفتگو کی، سرونگ آفیسرز کے نام لے کر کہا کہ ان کے خلاف سب کچھ ان کے ایما پر ہو رہا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ ان کے ساتھ پھر بھی مل بیٹھنے کو بھی تیار ہیں. باقی بھی انہوں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی میڈیا سے جیل میں، جو سامنے آئی آپ کی نظر سے گزری ہوگی. حکومت کیسے دیکھ رہی ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کو؟ جہاں تک عمران خان صاحب نے عمران خان سے جیل میں جو گفتگو کی ہے کہ کسی کی ماں پہ ہو رہا ہے، یہ کسی کی ماں پہ ان کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا. انہوں نے جو 4 سال جس طرح بیڈ گورننس کی ہے، جو لوگ ان کے کفیل تھے، جنرل باجوہ اینڈ کمپنی، ان کے کفیل جو ہے وہ ان سے ہاتھ اٹھا کے انہوں نے سرپرستی سے ہاتھ کھینچ لیا. تو وہ اپنے رویے کے اوپر یا اپنی پرفارمنس کے اوپر یا جس طرح انہوں نے اپنی بدنامی بھی کی اور ساتھ ملک کی بھی بدنامی کی، اس پہ ذرا غور کریں اور ایک عوام کو بتائیں کہ کون سا وعدہ جو انہوں نے خواب دکھائے تھے کہ جی $2 ارب آئے گا، اب بھی سنا یہ دیتے ہیں کہ جی دولت واپس لے کے آؤں گا. 4 سال میں تو لا نہ سکے. کون سی دولت کہاں پڑی ہوئی ہے، ان کو کیا علم ہے، اس کی کوئی تفصیل بتائیں. تو یہ پھر جو ہے وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ منڈا چکا انڈے دینے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور کسی سرونگ آفیسر کا کبھی نام لے لیتے ہیں، کبھی جو ہے پیغام رسانی بھی جو ہے میڈیا کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ڈکی چھپی بیان دے کے ایک پیغام رسانی کر کے میڈیا کے ذریعے کہ جی میں تیار ہوں اور گفتگو بھی ہو سکتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسے امکانات ہیں. گفتگو جو ہے کرنی ہے ان کی، انہوں نے تو جو سیاسی لوگ جو ہیں، جو برادری ہے، سیاسی برادری، ان سے کریں. بالکل میاں شہباز شریف بار بار کہہ چکا ہے کہ ہم گفتگو کرنے کو تیار ہیں. معیشت پہ گفتگو کریں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، جس کو انہوں نے برباد کیا ہے. چلے ہمارے ساتھ ہی مل کے جو ہے معیشت کو بحال کر لیں. اگر وہ ملک کی بہتری چاہتے ہیں، اگر وہ صرف اپنی ذاتی اقتدار اور ذاتی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا. جس انتہا پہ وہ 9 مئی کو چلے گئے، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کبھی کسی سیاستدان نے مخالفتیں بڑھی کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی،
لیکن ایک لائن جو ہے، یہ لائن جو ہے جس کا ایک تقدس ہے، یہ کسی نے بھی جو ہے کراس نہیں کی۔ خواجہ صاحب، کچھ قیاسرائیاں یہ بھی ہوئیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں کچھ پیچ اپ کی بھی باتیں چل رہی ہیں، لیکن پھر ساتھ میں یہ اطلاعات بھی آئیں کہ اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے واقعات پر کسی قسم کی چھوٹ دینے کو بھی نہیں تیار۔ جہاں تک 9 مئی کے متعلق ہے، کوئی بھی میرا خیال ہے کہ ایک محب الوطن پاکستانی اور وہ 9 مئی کو جو ہے کبھی بھی کنڈون نہیں کر سکتا۔ اور اب لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ سازش تھی، اور یا ایک عجیب عجیب نام اس کو دیتے ہیں۔ سارے چہرے جو ہے پی ٹی آئی کی شناختی ان کی جو بھی، چاہے وہ کراچی میں نظر آئے ہیں یا پشاور میں نظر آئے ہیں یا پنڈی میں نظر آئے ہیں، کہیں بھی نظر آئے ہیں، میاں والی میں نظر آئے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے، میں نام نہیں ان کے لینا چاہتا، لیکن کبھی آپ پروگرام پہ آؤں گا تو میں نام بھی لے دوں گا کہ کون وہ عمران خان کے لوگ نہیں تھے یا ورکر نہیں تھے، تو کون لوگ تھے۔ اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے اس میں لوگ جو تھے، ایسے ایسے لوگ شامل تھے، وہ ایک سازش تھی پاکستان کی جو دفاع کے ناطے سے اس کو تباہ کرنے کی، اس کو کمپرومائز کرنے کی۔ اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہ صرف فوج کی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وطن سے محبت کرنے والے 22-23 کروڑ عوام جو ہے، کوئی بھی جو ہے اس کو کنڈون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خود پی ٹی آئی والے جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، جھوٹ سچ بولتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے۔ تو یہ اس میں میرا خیال ہے کہ کمپرومائز کرنا وہ ایک ایسا چیلنج جو ریاست کو کیا گیا، اس کو پھر جو ہے آپ ایکسیپٹ کر رہے ہوں گے، اس کی لیجیٹمیسی ہو جائے گی اس ایفرٹ کی۔ یہ ایفرٹ جو ہے، یہ اس کا جو ایک صحاب اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی کم از کم پاکستان کی احساس کو للکار نہ سکے۔ اچھا خواجہ صاحب، انڈین ڈیفنس منسٹر نے جو بیان دیا کہ پاکستان میں اپنے ٹارگٹس کو وہ گھس کر ماریں گے، کافی شور مچا۔ اب تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے گارجین کی رپورٹ کے بعد کہ پاکستان میں پاکستانی شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں انڈیا ملوث تھا۔ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی، انڈین وزیر نے جو بیان دیا کہ انہوں نے جو 20 یا جو جتنے بھی نمبر ہے اس کو اوور دا ایئرز جو ہے پاکستان میں مل کے ان کو مارا ہے۔ دیکھیں، یہ کلیم کر رہے ہیں، اور اس کی ویریفیکیشن جو ہے میں کم از کم جو ہے سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ ڈیٹیل ویریفیکیشن اس کی نہ ہو، اس میں گارڈین نے بھی کہا ہے، یہ پاسبلٹی میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ اس قسم کی انہوں نے دہشت گردی کی واردات پاکستان میں نہ کی ہو۔ دہشت گردی کی پشت بنائی جو ہے وہ افغانستان سے تو بہت دیر سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے پچھلی حکومت کے دوران بھی، جو افغانستان کی حکومت تھی، اس سے پہلے بھی جب امریکن پریزنس کے دوران، نیٹو فورسز کی پریزنس کے دوران، ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ انہوں نے آپریٹ کیا ہے افغانستان کی سرزمین میں، پاکستان کے خلاف جو ہے دہشت گردوں کی پشت بنائی کی ہے۔ پھر بہت بڑا اگزامپل جو ہے وہ کینیڈا میں جو ریسنٹلی ہوا ہے، بالکل انہوں نے دہشت گردی وہاں پہ کی ہے، کینیڈا کے ساتھ ان کے تعلق جو ہیں وہ بھی بڑے کشیدہ ہوئے۔ لیکن اس کے علاوہ تاریخی جو ایک شہادت اور ایک گواہی جو ہے نا، خصوصاً جو وزیر اعظم ہیں ہندوستان کے، مودی صاحب جو ہیں، تو وہ تو ایک قتل عام انہوں نے کیا ہوا ہے، جس میں ہزاروں لوگ جو ہے زندہ جلا دیے گئے، اور مسلمانوں کا خون جو ہے، میرا خیال ہے ہندوستان میں کبھی بھی اتنی ارزانی جو ہے مسلمانوں کے خون کی نہیں ہوئی جتنی مودی کے چیف منسٹر جب وہ گجرات کے تھے اس زمانے میں ہوئی، ان کی سرپرستی میں ہوئی۔ تو میں دہشت گردی تو بالکل رول آؤٹ نہیں کرتا۔ ہماری سرزمین پہ بھی جو ہے وہ اگر انہوں نے کوئی ایسی کوئی واردات کی ہے تو دیٹ از سبجیکٹ ٹو دا ویریفیکیشن۔ لیکن جب انہوں نے پلوامہ کا ایک ڈرامہ جو ہے، ایک ہوکس جو ہے،
اس کو ایکسکیوز بنا کے جب ہماری ایئر اسپیس کی ہماری جو خلاف ورزی کی، تو پھر جو ہے وہ ابھینندن صاحب جو ہے وہ یہیں رہ گئے، جہاز بھی تباہ ہو گیا، اور پھر ہم نے ان کو ایک خیر سگالی کے طور پہ، یا میں تو سمجھتا ہوں کہ خیرات کے طور کے اوپر ان کو واپس کیا گیا۔ آئے تو وہ ہمارے ملک میں تباہی مچانے ہی آئے تھے نا، تو یہ سارے معاملات جو ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اگر ہندوستان نے کوشش کی اس قسم کی دوبارہ، تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، بالکل ادھار نہیں رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ اول اور آخر جو ہے ہم سب کا، جو پاکستان کی بدولت، اس سرزمین کی بدولت جو ہے، جن کی کوئی عزت ہے، جن کی کوئی آبرو ہے، جن کی شناخت ہے، ان کے اوپر اس زمین کا جو ہے ہر وقت قرض ہے کہ کوئی ایسی بات ہو تو وہ بالکل بھرپور جواب دیں۔ اور یہ ہماری 75 سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہم نے ہر موقع کے اوپر ان کو وی ہیو پیڈ دیم ان دا سیم کوائنس۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے، وہ اپنی حفاظت میں ہمارے ملک کو رکھے۔ ہمارا جو اندرونی خلفشار جو ہے، اور پھر میں واپس جاؤں گا 9 مئی کے واقعات پہ، جب اس قسم کے سیاسی عناصر جو ہیں وہ اس قسم کی متشدد کارروائیوں پہ اتر آئیں اور وہ ریاست کی اساس کو چیلنج کریں، اور ایک شہر میں نہیں، 2 شہر میں نہیں، سائملٹینیسلی جو ہے 6-7 شہروں میں کریں اور انسٹالیشنز پہ حملہ کریں۔ ٹھیک ہے، کرٹیسزم جائز بھی ہوتا ہے۔ آپ جو ہے جب حکمران تھے، اسٹیبلشمنٹ جب حکمران تھی، ضیاء کے وقت، مشرف کے وقت، ضیاء خان کے وقت، ایوب خان کے وقت، تو بالکل ہم نے بھی اپوزیشن کی، ہم نے جو ہے کھلم کھلا جو ہے اپوزیشن کی، لیکن وہ سیاسی اپوزیشن ہوتی ہے۔ آپ اصولوں پہ، آئین کی خلاف ورزی پہ بات کرتے ہیں، تو لیکن یہ جو 9 مئی کا جو کچھ ہوا ہے، یہ میرا خیال ہے تمام تر ملک کے ساتھ رشتے ناتوں کی حدود جو ہے وہ ساری کی ساری کراس ہو گئی تھی۔ خواجہ محمد آصف صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ۔ وزیر دفاع پاکستان، انہوں نے اہم گفتگو کی، ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ ہی 9 مئی پر کوئی کمپرومائز ہوگا، اور ساتھ میں انہوں نے جو ٹارگٹ کلنگ انڈیا کی جانب سے پاکستان میں ہوئی جس پر گارجین کی رپورٹ آئی، انہوں نے اس پر بھی کہا کہ اس سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن، یعنی انڈین دہشت گردی کی جو بھی باتیں اور خبریں سامنے آئی ہیں اس کی ویریفیکیشن کی جائے گی، اور اگر آئندہ ایسا ہوا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بریک کے بعد گفتگو کریں گے سینیٹر سلیم مانڈوی والے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے 5 سینیٹرز کی جانب سے کل جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں انہیں رکوانے کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے پی ٹی آئی کے سینیٹرز ڈاکٹرز جو سہر وردی صاحب ہیں اور اس کے زرکا سہر وردی ہیں، فلک ناز ہیں، فوزیہ ارشد ہیں، سیف اللہ نیازی اور سیف اللہ ابڑو کی جانب سے درخواست جو دائر ہوئی اس پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ سماعت کی، جن کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ پختونخوا میں سینٹ نشستوں پر الیکشن کا شیڈیول جاری کیا جائے اور پختونخوا کے سینٹ نشستوں کے انتخاب تک چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب روکا جائے۔ سماعت کے بعد عدالت نے کل چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن رکوانے کی استدعا مسترد کر دی اور درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض دور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور اہم مسئلہ اس وقت سندھ میں خصوصاً کراچی میں امن و امان کا ہے۔ آئے روز اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس پر ایم کیو ایم پاکستان نے پورے سندھ میں رینجرز کو یکساں اختیارات دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیے۔ رینجرز کو اختیار ہے، باقی ماندہ صوبے میں اختیار نہیں ہے، تو چیف جسٹس سندھ سے میرا مطالبہ ہے کہ کراچی اور سندھ میں رینجرز کو یکساں اختیارات دیے جائیں تاکہ ہم نہ مانیں۔ تو ناظرین تمام معاملات پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب۔ مانڈوی والا صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے گا سر کہ
چیئرمین سینٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے جو ہے نون لیگ نے اعلان ابھی تک کرنا ہے، ابھی تک نہیں ہوا. کیا یہی صورتحال ہے؟ جی یہی صورتحال ہے، اور مجھے امید ہے کہ آج رات تک شاید ڈیسیشن ہو جائے گا. اچھا، اور اس پہ سر جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے اس پر کیا پیپلز پارٹی کی رائے جو ہے وہ بھی آپ نے دی ہے، شیئر کی ہے، یا وہ نون لیگ کی ثواب دی ہے، وہ جو بھی نام دیں آپ لوگ بنا لیں گے ان کو؟ جی ایسے ہی ہے، وہ جو بھی نام دیں گے ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک. اچھا، دوسرا مانوی والد صاحب، دو تین اہم چیزیں. ایک تو اس وقت پیپلز پارٹی کچھ معاملات پر بول نہیں رہی، خاموش ہے. فار ایگزامپل جس طرح سے نون لیگ کی اپنی سینئر لیڈرشپ، رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگ جس طرح سے انٹیریئر منسٹر کو براہ راست وہ نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ شہباز شریف سے باز آ جائیں، یہ ہو رہا کیا ہے؟ کیا کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ آلدو آپ وفاقی کابینہ کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن یہ معاملات جو ہیں حکومت کے لیے نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے کچھ زیادہ اچھے نہیں لگ رہے. دیکھیں جی، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پولیٹیکل باتیں ہیں. دا فیکٹ از کہ ہم اور نون کولیشن میں ہیں، اور اسی طرح یہ گورنمنٹ بنی ہے، اور ہم بیسیکلی سپورٹ کریں گے نون کو ان کی گورنمنٹ کو چلانے میں. ٹھیک. اچھا سر، جو عمران خان صاحب کی میڈیا ٹاک جیل میں جو ہوئی جس میں انہوں نے سرونگ آفیسرز کے نام لیے، ان کے ایما پر سب کچھ ہوا، پھر کچھ قیاس رائیاں بھی ہیں کہ وے فارورڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں مذاکرات ہوں، شاید کہیں پہ ہو رہے ہیں، لیکن پھر خان صاحب کی جو جس طرح سے انہوں نے بڑی سخت ایک میڈیا ٹاک کی، اس سے وہ تاثر تو خیر زائل ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ اور جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے کہ جی سرونگ آفیسرز کا نام لے کے کہ جی ان کے ایما پہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ دیکھیں، یہ پہلی دفعہ وہ نام نہیں لے رہے، وہ ہمیشہ یہ نام لیتے رہے ہیں، ہمیشہ سرونگ آفیسرز کو کے اگینسٹ باتیں کرتے رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ تو آپ مطلب اس کا ذکر کر رہے ہیں، بٹ یہ تو ہمیشہ وہ لیتے رہے ہیں. سر، پی ٹی آئی کا بیسک مسئلہ یہی ہے کہ دے ڈونٹ بلیو ان ڈائلاگ. تو پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو، اگر وہ ڈائلاگ میں بلیو نہیں کرتی تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ پولیٹیکل پارٹی کین گو اینی ویئر. کیونکہ چھوٹی سی چھوٹی پارٹی ہو، 2 ممبر کی بھی پارٹی ہو، وہ بھی ڈائلاگ کرتے ہیں. بڑی سے بڑی پارٹی ہو، وہ بھی ڈائلاگ کرتے ہیں. اور آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی ہم کسی سے بات ہی نہیں کریں گے. تو یہ کیا مطلب موقف ہے آپ کا، اور کس طریقے سے یہ پارٹی کو آپ چلائیں گے؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. اچھا ماڈوی والد صاحب، عید کے بعد ایک گرینڈ الائنس بھی بن چکا ہے پی ٹی آئی کی سربراہی میں. مولانا صاحب الگ سے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ سڑکوں پر نکلیں گے. حکومت کے لیے آپ کو ٹف ٹائم نظر آ رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب اپوزیشن سڑکوں پر ہوگی اور اندر ہی حکومت اپنے وزراء پر اور ان پر تنقید بھی کر رہی ہے؟ عید کے بعد کا سیاسی موسم آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کچھ بھی کہیں، مولانا صاحب ان کا رائٹ ہے کہ وہ احتجاج کریں جس ایشو کے اوپر وہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ادروائز مولانا صاحب از ان اے کنٹینیوس ڈائلاگ ود اس. ہر ایشو پہ ہم ان سے بات کرتے ہیں، ہر ایشو پہ. گیلانی صاحب کا سینٹ کا الیکشن تھا، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، ہم نے ان کو بلوچستان میں سپورٹ کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ نہیں ہوتا. ہاں، ان کا کچھ ایشوز ہیں جس پہ وہ ایگری نہیں کرتے، دیٹ از ہز رائٹ کہ وہ نہ ایگری کریں اور اس پہ وہ اپنی پوزیشن لیں. مگر ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہوتا. تو یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو مانڈی والد صاحب، آپ بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ موجودہ سیٹ اپ کے لیے خطرناک ثابت نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مولانا صاحب شاید چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی پرابلم کھڑی کریں. دیکھیں، کوئی پولیٹیکل پارٹی in a real sense is a political party، وہ کبھی بھی پولیٹیکل سسٹم کو ڈیریل نہیں کرے گی، اور وہ کبھی بھی پولیٹیکل سسٹم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. تو یہ تو میرا I believe in this کہ پولیٹیکل پارٹیز will always want کہ
سسٹم چلتا رہے, ڈیموکریسی چلتی رہے, ٹھیک ہے اس میں چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں, مے بی ناٹ ٹو آور لائکنگ, مگر پھر بھی اٹ از اسٹل اے سسٹم وچ از کنٹینیوئنگ, جس کا وہ بھی حصہ ہے, جس کا ہم بھی حصہ ہیں, اور ساری پارٹیز حصہ ہیں. تو یہ جو پارلیمنٹ کو توڑ دینا, چھوڑ دینا اور سسٹم کو ڈیریل کرنا, یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو میں سمجھاؤں سلجھی ہوئی پارٹیز ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی. تو مانوی والے صاحب, سندھ کی اگر بات کریں تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, خصوصاً کراچی کا جو سٹریٹ کرائم ہے اس کو لے کر ایم کیو ایم سراپا احتجاج ہے. آج بھی پریس کانفرنس ہوئی کہ جی رینجرز کو جو ہے یہ معاملات دیکھنے پڑیں گے. یہ کیوں ایسا ہے؟ اور آپ کے وہاں پر جو وزراء ہیں وہ کہتے ہیں جی نگران حکومت کے جب آئی تو اس سے معاملات تھوڑے بہت گڑبڑ ہوئے, لیکن ایم کیو ایم نے تو 3 سال کے سٹیٹسٹکس دیے ہیں کہ کس طرح سے کرائم ریٹ جو ہے وہ بتدریج بڑھتا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے ایم کیو ایم کے احتجاج کی, اور کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں معاملات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. یہ سرجز اس ٹائپ کے سندھ میں, کراچی میں آتے رہتے ہیں. آپ مشرف کے دور سے اگر یہ پتہ نہیں انہوں نے کون سی سٹیٹسٹکس دے دی ہیں, ان کے اپنے دور میں اگر آپ دیکھیں جو 11 سال مشرف صاحب کا دور گزرا ہے جس میں ایم کیو ایم حکمران رہی ہے سندھ کے اوپر اور کراچی کے اوپر, بدترین حالات رہے, ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں. ایٹ لیسٹ آج کے دور میں ٹارگٹ کلنگز تو نہیں ہو رہی. تو یہ تو عجیب سی بات ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر صحیح نہیں ہونا چاہیے, مگر یہ کہنا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا تو یہ تو غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. اس سے بدترین حالات ہم نے دیکھے, کراچی میں بھی دیکھے, جب بوریاں میں لوگ ملا کرتے تھے اور باڈیز ملا کرتی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے کہنا. ہم قطعی اس چیز کے فیور میں نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر خراب ہونا چاہیے, بالکل ہمارا اس پہ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے, لا اینڈ آرڈر کنٹرول ہونا چاہیے. مگر کراچی کے مسائل تو ہیں, ہمیں سب پتہ ہے. ساری دنیا, پورا پاکستان کراچی میں رہتا ہے, ہر قسم کا آدمی کراچی میں رہتا ہے, اور ہر قسم کے ہزاروں لوگ روز کراچی آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. تو کراچی کے مسائل کی ناٹ بی کمپیئرڈ ٹو اینی سٹی ان پاکستان. اٹ از اے منی پاکستان. تو اس میں مسائل ہیں, اور لا اینڈ آرڈر جو بھی اکنامک ہب ہوتا ہے وہاں لا اینڈ اس ٹائپ کی. اور آپ اگر وہ کرائمز دیکھیں تو وہ کیا ہے, سنیچنگ, فون سنیچنگ ہے, پرس سنیچنگ ہے, اور اس میں جناب ٹسل ہو رہی ہے اور کسی کو گولی مار دی جاتی ہے. مطلب بیسیکلی اٹس آل اسٹریٹ کرائم. تو یہ اسٹریٹ کرائم کو تو ہم نے کنٹرول کرنا ہے ہر حالت میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی توپ اور بندوقوں سے کنٹرول نہیں ہوگا. یہ کنٹرول ہوگا آپ کی پولیس سے, آپ کی پراپر کنٹرول سے, اور جو ایشوز ہیں جو ان چیزوں کو ٹریگر کر رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ جی آپ نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تو یہ کرائم ختم ہو جائے گا. کرائم از ہیپننگ بیکاز آف اکنامک ایشوز. سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب, تھینک یو سو مچ فار ناظرین. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد اعزاز احمد چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے, سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. برطانوی اخبار دی گارجین کے صحافی شامیر بلوچ اور ان کے 2 ساتھیوں کی حال ہی میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق انڈیا غیر ملکی سرزمین پر رہنے والے ان کے بقول جو ریاست مخالف فناصر ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک وسیع حکمت عملی پر کام کر رہا ہے. اور اس ضمن میں انہوں نے سن 2020 سے اب تک پاکستان میں بھی متعدد کارروائیاں کی ہیں. دی گارجین کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 1999 میں انڈین ایئر لائنز کی پرواز 814 کی ہائی جیکنگ میں مبینہ طور پر ملوث زاہد اخند عرف ظہور مستری کی پاکستان میں نقل و حرکت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مبینہ طور پر انڈین خفیہ ادارے را کے ایک اہلکار نے خود کو نیو یارک پوسٹ کا رپورٹر ظاہر کیا. دی گارجین کی اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انڈیا نے زاہد اخند سمیت تقریباً 20 افراد کو پاکستانی سرزمین پر نشانہ بنایا. اسی رپورٹ سے متعلق جب انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کی تردید یا تصدیق تو نہیں کی, لیکن یہ ضرور کہا کہ اگر کسی پڑوسی ملک سے کوئی بھی شدت پسند انڈیا کو پریشان کرنے یا یہاں کاروائیاں کوشش کرتا ہے تو اسے مناسب جواب دیا جائے گا.
पाकिस्तान में घुस कर मानेंगे। अब वजीर दिफा के इस बयान के बाद पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंडिया को बयानबाजी में मुहतात रहने का मशवरा दिया और रद्द-ए-अमल यह दिया कि वो इलेक्शन के चक्कर में कोई ऐसी हरकत ना करे कि बाद में खुमियाजा भुगतना पड़े। आपको याद दिलाते चलें कि इंडिया में इंतखाबात भी होने वाले हैं, जबकि दफ्तर खारजा की जानिब से जो बयान जारी हुआ उसमें इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके बयान को ना सिर्फ इश्तियाल अंगेज करार दिया गया बल्कि उसकी मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने इरादे और सलाहियत पर कायम है। माहिरीन का यह भी मानना है कि इंडिया की जानिब से ऐसे बयानात सामने आना कोई नई बात नहीं है। माजी की तरह इस बार भी इंडिया में आम इंतखाबात 2024 से पहले इस तरह के बयानात से सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इससे पहले भी जो भी इंतखाबात होते रहे हैं, आपको याद होगा पुलवामा अटैक भी। अब आपको याद दिलाते चले कि भारत में अगले हफ्ते के आखिर में 19 अप्रैल से आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। भारत इस किस्म की मुबैना कार्रवाइयों का हदफ सिर्फ पाकिस्तान ही को नहीं बनाता रहा है बल्कि गुज़श्ता बरस जून में खालिस्तानी तहरीक के सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर को कनाडा में हलाक कर दिया गया था। इसके बाद कनाडा और इंडिया के सिफारती ताल्लुकात में शदीद तलखी आ गई थी जो अभी तक मौजूद है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया था कि उन्हें तशवीश है कि इंडिया की रियासत पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में इंडियन हुकूमत का मुमकिना किरदार है। इंडिया की दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयां सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि ऐसी ही कार्रवाइयां अमेरिका, कनाडा और बरतानिया जैसे ममालिक में भी हो चुकी हैं और खालिस्तान तहरीक के मुतारिक रहनुमा भी भारतीय एजेंसियां रॉ के निशाने पर हैं। एक बड़े अरसे से मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम सिख रहनुमाओं को धमकियां मिल रही हैं। सिख रहनुमा तो एक तरफ बल्कि इंडिया तो सहाफत के शुबे से वाबस्ता अफराद को भी निशाना बनाने के दर पे है। ऐसे सहाफी जो खालिस्तान मूवमेंट पर रिपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जानिब से भी जो उनको भी इंडिया की जानिब से धमकियां मिल रही हैं। बरतानिया में मुकीम सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, मुर्तजा अली शाह, वो भी उन सहाफियों में शामिल हैं जिनको इंडियन एजेंसी रॉ की जानिब से उन्हें थ्रेट्स मिल रही हैं, उनकी जिंदगी को भी खतरात हैं। इस सूरत हाल के बाद इस सवाल ने जन्म लिया है कि क्या इंडिया की जानिब से ऐसे बयानात महज इंतखाबात से पहले की गर्मा गर्मी है या फिर दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान एक बार फिर से हालात कशीदा होने जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी साहब। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, ये पूरे एपिसोड को आप कैसे देख रहे हैं? पहले गार्डियन ने इसको अनअर्थ किया लेकिन उससे पहले बीबीसी उर्दू में भी ये तमाम खबरें जो हैं तवातुर से शाया होती रही हैं कि किस तरह पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तानी शहरियों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया और अब तकरीबन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने इसकी तस्दीक भी कर दिया, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि हम घुसकर मारेंगे आइंदा भी। तो एक तो पाकिस्तान ने अब तक जो रद्द-ए-अमल दिया है वो कैसा है और इस पूरे एपिसोड को आप कैसे देख रहे हैं? जी, जनवरी में इस साल की हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने ऐलान किया कि कोई 20 के करीब पाकिस्तानी उन्होंने यहाँ पे आके उनको मारा है या अटेम्प्ट किया है और जिनमें से 2 के मुतल्लिक तो उनके पास मुकम्मल शवाहिद थे, मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ़, और योगेश कुमार जो एक बंदा था जिसको जो उसका इंस्ट्रूमेंट था वो भी उनके पास, यानी मुकम्मल तौर पर सबूत थे उनके पास। तो वो उन्होंने कहा कि बाकी भी मिल जाएंगे। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इसको इतनी अहमियत नहीं दी, लेकिन अब गार्डियन की स्टोरी ने एक किस्म का कंफर्म कर दिया है इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान वही कर रहा है जो वो कनाडा और अमेरिका में और यूके में कर चुका है। तो इसलिए अब जिस तरह हमारे स्पोक्समैन ने भी कहा कि अब ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया है, एक कंसर्टेड रिस्पांस की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो काफ़ी मुँहज़ोर हो चुकी है। उसका ख्याल है कि अगर उसकी इक़्तिसादी तरक्की हो गई है और सारी दुनिया के साथ उनके रवाबित हैं, वो उनके साथ तजारत और सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जितना मर्जी खुल खेलें और जब मर्जी कर लें। ऐसा नहीं होता। ये जब उनको एक बैनुल-अक़वामी बरादरी में रहना है तो ज़्यादा तहजीब के साथ रहना होगा और इस वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो विंडिकेट हुआ है कि दहशतगर्दी हम नहीं कर रहे, हिंदुस्तान कर रहा है और स्टेट टेररिज्म कर रहा है। पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम जो लगाते हैं हर वक्त वो एक किस्म का जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल सच साबित नहीं हो रहा। वो उठते बैठते उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी दहशतगर्दी करता रहता है। तो भाई कहाँ हो रहा है हिंदुस्तान में कोई दहशतगर्दी? सारा तो वाक़यात
पाकिस्तान में हो रहे हैं। अच्छा चोई साहब, तो पाकिस्तान का अभी तक दफ्तर खारजा का भी रिस्पांस आपने देखा होगा, उस पर उतना खुलकर गवर्नमेंट की जानिब से कोई नहीं बोला। आज ख्वाजा आसिफ साहब से भी हमने पूछा, उन्होंने कहा जी हम इसको वेरीफाई करेंगे इस सारी चीज को। तो आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि थोड़ा सा डिलेड है रिस्पांस, या एक मेजर्ड रिस्पांस दिया जाएगा और उस पर काम हो रहा होगा कहीं? मेरे ख्याल में मेजर्ड रिस्पांस है जी। देखें, जो जज्बाती हो के तकरीरें करने से तो कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हमारे पास चूंकि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने अनाउंस किया कि सारे सबूत हैं, तो वो मुझे यकीन है कि अब ये बातें यहाँ पे तो नहीं लाई जाती मीडिया में, मुझे यकीन है कि उन्होंने वो अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ, यूके के साथ और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ शेयर किए होंगे। तो वो हिंदुस्तान पे पसे पर्दा दबाव भी इस बात का पड़ रहा होगा। और लेकिन ये जो राजनाथ साहब का बयान है, ये ज़्यादा इलेक्टोरल वो है, लेकिन हम उसको फिर भी रूल आउट नहीं करते हैं, क्योंकि पहले हिंदुस्तान कर चुका है। जब फरवरी में ही, जिसका आप भी हवाला दे रहे थे, उन्होंने फरवरी 2019 में बहरहाल बालाकोट पे स्ट्राइक की थी, तो एक नया नॉर्मल तो हिंदुस्तान ने पैदा किया है, इसलिए हम उनकी बातों को हल्का नहीं ले सकते। मेरे ख्याल में हमारे शायद डिफेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया था कि हम वो अहलियत रखते हैं कि उसको मुंह तोड़ जवाब दें, उसका जो भी हिंदुस्तान करेगा, तो ये याद रखें। चोई साहब, अच्छा इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में एक नई गवर्नमेंट पाकिस्तान में आ गई है, और फिर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट भी आई थी कि वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो है एटलीस्ट तिजारती रवाबित जो है वो शुरू हों। क्या अब इसके बाद वो उसकी पॉसिबिलिटी होगी और होनी चाहिए आपके ख्याल में? ना उसके बाद ना उससे पहले। देखें, तिजारत तो दोनों फरीक मिलकर करते हैं, मैंने अभी डॉन में आर्टिकल भी लिखा था इसी के ऊपर, वो मिलकर करते हैं। लेकिन इस वक्त नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान को कोई यानी वहाँ कोई एपिटाइट नहीं है कि पाकिस्तान के साथ तिजारत करके पाकिस्तान की इक़्तिसाद को किसी मुश्किल से निकाला जाए। तो इस वजह से वहाँ से कोई किसी किस्म का रिस्पांस नज़र नहीं आया। ना मेरे ख्याल में बैक चैनल, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से भी कोई रिस्पांस है। उनका भी कोई मई जून जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तब शायद वो फैसला करें, और क्या फैसला करते हैं उसके बाद वो देखी जाएगी। हमें मेरे ख्याल में बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों अतराफ में ऐसे ताजर हैं जो तजारत चाहते हैं, और उनका बड़ा सॉलिड आर्गूमेंट है कि बड़ी मार्केट खुलती है और हमारे कंज्यूमर्स को बहुत फ़ायदे पहुंचते हैं, तो बड़ा वेटी आर्गूमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हैं कि भाई अगस्त 2019 में आपने खुद बंद की थी तजारत, अब आप उससे स्टेप डाउन करेंगे, जबकि हिंदुस्तान ने तो कश्मीर में किसी किस्म की कोई वो आसानी पैदा नहीं की। तो इस वक्त दोनों तरफ का आर्गूमेंट इस वक्त चल रहा है, लेकिन हमारी हुकूमत यूनिलैटरली कोई एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि सुबकी होगी, हिंदुस्तान की तरफ से जवाब ही नहीं आ रहा। तो लेट द न्यू गवर्नमेंट बी फॉर्म्ड, और फिर उसके बाद देखेंगे कि ये इस मामले में आगे वो चलना भी चाहते हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चोई साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक और रेफरेंस दायर कर दिया गया है। साबिक सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकास मलिक एडवोकेट की जानिब से जो दरख्वास्त दायर हुई है, उसमें यह कहा गया है कि मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने खत लिखकर रियासत मुखालिफ एजेंडा अपनाया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने खत लिखने में दीगर साथी जजेस को भी साथ मिलाया, लिहाजा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और उन्हें फौरी तौर पर बतौर जज काम करने से रोका जाए। मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ दायर होने वाले इस रेफरेंस में पीटीआई ने अपने रद्दअमल में इसे जजेस को खौफजदा करने की हुकूमती कोशिश करार दिया है। तर्जुमान पीटीआई की जानिब से जो बयान जारी किया गया, इसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मखसूस जज के खिलाफ मकामी वकील के हाथों शिकायत दर्ज करवाने के पीछे वही किरदार हैं जिनकी अदलिया पर हमलावर होने की सियासी तारीख से कौम बखूबी वाकिफ है। बेमिसाल जुर्रत और दानिशमंदी का मुजाहरा करने वाले जजेस को दबाव में लाने के लिए इस किस्म के हथखंडों की शदीद मजम्मत करते हैं। आपको याद दिलाते चलें कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ दायर होने वाला ये पहला रेफरेंस नहीं है। इससे पहले भी गुज़श्ता बरस अक्टूबर में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ था जिसमें उन पर मिसकॉन्डक्ट का इल्जाम आयद किया गया था। राजा मकसूद साहब ने ये
ایڈوکیٹ نے یہ ریفرنس دائر کیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں استدعا یہ کی تھی کہ جسٹس محسن اختر کیانی کو مس کانڈکٹ پر عہدے سے ہٹایا جائے، شکایت پر فیصلہ ہونے تک جسٹس کیانی سے عدالتی اختیارات واپس لیے جائیں۔ اب اسی شکایت میں یہ بھی کہا گیا کہ جسٹس کیانی بطور انتظامی جج اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ بطور انتظامی جج وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے من پسند مقدمات مقرر کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے سینئر جج کے خلاف کچھ ماہ بعد ایک اور ریفرنس سے بار ایسوسی ایشن کا رد عمل جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس سے پہلے جو ریفرنسز تھے جسٹس کیانی کے خلاف وہ معطل ہو گئے تھے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ریاست علی آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ جو ریفرنس ابھی آیا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کتنا یہ سیریس معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بھی محسن اختر کیانی صاحب مسٹر جسٹس جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس آئے تھے، وہ معطل نہیں، وہ ڈسمس ہو گئے تھے آن دا گراؤنڈ آف دیٹ کہ وہ مینٹینیبل نہیں ہے، فکٹیشیس ہیں، فریولس ہیں، بیس لیس ہیں، گراؤنڈ لیس ہیں، تو وہ سارے ختم ہو گئے تھے۔ اب یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے جو یہ آیا ہے، تو میری ذاتی رائے کے اندر دیکھیں ریفرنس فائل کرنا کوئی بھی اگر شخص فائل کرتا ہے تو اس کو تو نہیں روکا جا سکتا، لیکن بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میں نے اس کو پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تقریباً سیم نوعیت کا ہے کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، یہ بھی ایک فکٹیشیس ہے، فریولس ہے۔ آئی تھنک سو کہ یہ بھی ایک ججز کو انڈرمائن کرنے کے لیے یہ ایک اٹیمپٹ کی گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا اس سے پہلے جو ریفرنسز آئے تھے تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ جانیں کہ ویورز کے سامنے رکھیں گے کس دور میں وہ آئے تھے، اور یہ تقریباً کوئی جیسے آپ نے ٹائم بتایا اکتوبر میں ان کا ہوا تھا، تو اس کے اندر بہت سارے ایلیگیشن لگائے گئے تھے، پراپرٹیز کے بھی ایلیگیشن لگائے گئے، تو ان میں سے چند ایک آج اس کے اندر ریپیٹ بھی ہوئے، تو وہی تقریباً چیزیں اٹھا کے اس کے اندر ایک نئی چیز یہ آئی ہے کہ جو ویج کا جو الیج کیا گیا ہے اگینسٹ دا اسٹیٹ، یہ ان ریفرنسز کے اندر نہیں تھا، تو ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ اس کے اندر ایک چیز ایڈ کی گئی۔ اچھا یہ جو کہ جی وہ یہ ریاست کے خلاف ایک سازش ہے مبینہ طور پر جو جن ججز نے خط لکھا، اب میں اس پہ قانونی رائے جو ہے بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میری ذاتی رائے کے اندر یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا میں اس کو بالکل کیٹیگریکلی اس کو ڈینائی کرتا ہوں، اس کو ریبٹ کرتا ہوں۔ ریزن بیہائنڈ دس کہ انہوں نے تو جو انٹرفیرنس کے حوالے سے جو ٹرانسگریشن الیج کیا گیا ہے کہ جی انسٹیٹیوشنز کے اندر انٹرفیرنس ہے ہماری کسی خفیہ ادارے کی، تو اس کو انہوں نے ایڈریس کرتے ہوئے اپنے انسٹیٹیوشنل رسپانس کے لیے خط لکھا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ معاملات ہیں تو ہم اس کو کیسے رسپونڈ کرنا، چونکہ اس کے اندر معروضی جو حالات اور واقعات ہیں اس کے دوران آلدو کے ججز صاحبان کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 جو ہے اور آرٹیکل 204 کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہے، اس کے اندر کنٹیمپٹ کا اختیار ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ابھی اس طرف اس کو ٹیک اپ نہیں کیا تھا، جسٹ انہوں نے پہلے اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور دین سپریم جوڈیشل کونسل اور چیف جسٹس آف پاکستان۔ اچھا آزاد صاحب مجھے بتائیے جو الٹرنیٹیو ایک بیانیہ ہے وہ ان کا گلہ یہ ہے کہ جی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے تو بڑا ایک سپیڈڈ جسٹس سے بھی ہٹ کر عمران خان صاحب کو ایک دن میں کتنی بیلیں دی گئی، جب وہ اپیئر بھی نہیں ہوتے تھے گاڑی میں ان کے پاس بندہ چلا جاتا تھا اور وہ اپنی مرضی سے جہاں اپیئر ہوں تو انہیں آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی ہیلپ کی گئی ہے، لیکن پھر ایک بیانیہ یہ بھی ہے کہ جی ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ نہیں بالکل آپ جو بات کر رہے ہو میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ یہ جو نیب کورٹ میں جب عمران خان آئے تھے تو ان کا کیس ہوا تھا، تو چونکہ ڈیو ٹو سیکیورٹی وہاں پہ لوگ اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے حالات کیسے تھے، تو ان کی حاضری ایک گاڑی کے اندر لگائی گئی تھی۔ یہی ریلیف میاں نواز شریف صاحب کو بایو میٹرک کے لیے ایئرپورٹ پہ بھی دیا گیا۔ میں پولیٹیکل بات کرنا ہی نہیں چاہتا کسی کی مطلب حوالے سے، لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جن کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ جی کیس میڈ آؤٹ ہوتا ہے اور اس کو فوری طور پر اس سزا کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، اور کئی کیسز میں ہوا ہے، لیکن عمران خان کے کیسز میں ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح نواز شریف کے کیسز میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ میں چونکہ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہاں پہ بات کر رہا ہوں، میں کسی کی فار اور اگینسٹ یہ بات نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ کوئی ایسا ڈسکریمنیٹری معاملہ نہیں ہے، لا کے مطابق ہے۔ یہ ضرور ہے لوگوں کو گلہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں
کہ جی اگر بنتا ہے ریلیف جو 4 مہینے بعد آپ نے دینا ہے، آپ 4 مہینے پہلے وہ کیوں نہیں دیتے؟ تو لوگوں کو اس حوالے سے گلا ہے۔ ریاست علی آزاد صاحب، پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا آج کے شو پر، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔